رات کے 12 بجے تھے۔ تیز بارش برس رہی تھی اور سڑک پر دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران اپنی موٹر سائیکل پر گھر واپس جا رہا تھا کہ اچانک اس نے سڑک کے کنارے ایک دلہن کو کھڑا دیکھا۔ اس نے سرخ عروسی لباس پہن رکھا تھا، چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا اور وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ عمران کو حیرت ہوئی۔ ایک سوال اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا کہ اتنی رات گئے سنسان سڑک پر ایک دلہن بھلا کہاں سے آئی ہے۔ اس نے موٹر سائیکل روکی اور پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ دلہن نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، مجھے گھر چھوڑ دیں، میں راستہ بھول گئی ہوں۔ اس کا لہجہ عجیب سرد سا تھا۔ عمران نے ہمدردی میں اسے بائک پر بٹھا لیا۔ راستے بھر دلہن خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد عمران کو محسوس ہوا کہ پیچھے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اس نے آئینے میں دیکھا تو اس کے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی، کیونکہ پیچھے بیٹھنے والی دلہن کے پاؤں الٹے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے خوف پر قابو پا کر پوچھا، آپ کا گھر کتنی دور ہے؟ دلہن نے جواب دیا، بس قبرستان کے پاس۔ یہ سن کر عمران کے ہاتھ کانپنے لگے۔ جیسے ہی وہ قبرستان کے پاس پہنچا، دلہن نے کہا، یہیں روک دو۔ عمران نے موٹر سائیکل روکی اور فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا اور صرف ایک سرخ دوپٹہ زمین پر پڑا تھا۔ عمران کے قدم من بھاری ہو گئے۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا، مگر وہ اس بات سے اچھی طرح باخبر تھا کہ اس جگہ رکنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے، سو اس نے ہمت کی اور وہاں سے نکلنے میں لمحہ نہ لگایا۔ اگلی صبح عمران نے گاؤں کے بزرگوں سے یہ واقعہ بیان کیا، جسے سن کر سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ ایک بوڑھے شخص نے کہا، بیٹا تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، مگر دل چھوٹا مت کرنا۔ عمران نے کہا، چاچا جی جو بھی کہنا ہے صاف کہیے۔ وہ کہنے لگے، 25 سال پہلے ایک دلہن ایک اپنی شادی کی رات حادثے میں مر گئی تھی۔ اس کا جنازہ اسی قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ عمران کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ بوڑھے شخص نے مزید کہا، لیکن اصل میں خوفناک بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ صرف اسے دکھائی دیتی ہے جسے وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہو۔ ہر سال وہ ایک شخص کو دکھائی دیتی ہے، پھر اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ تم اس شہر میں نئے ہو، اسی لیے اب تک اس راز سے ناواقف ہو۔ اسی لمحے عمران کا سر چکرا سا گیا۔ وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے گھر آ گیا۔ وہ گاؤں سے شہر نوکری کرنے کے لیے آیا تھا تاکہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو رقم بھیج سکے، مگر اب 2 ماہ بعد ہی نئی مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھا ان سوچوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ہی سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے قریب وہی دلہن کھڑی دکھائی دی، مگر اس کے چہرے پر گھونگھٹ نہیں تھا۔ اس کا چہرہ بڑا خوفناک تھا، سیاہ رنگت تھی اور آنکھوں کی جگہ صرف 2 گہرے سوراخ تھے۔ خوف کے مارے عمران کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ کانپنے لگا۔ پر اسرار دلہن کے آنے کے بعد ماحول میں عجیب سی وحشت طاری ہو گئی تھی۔ عمران کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، عمران گڑ گڑایا، مگر دلہن پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے قہقہہ لگایا۔ عمران نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور کانپتی ہوئی آواز میں دعا پڑھنے لگا۔ جب چند لمحوں بعد اس نے ہمت کر کے آنکھیں کھولی تو کمرہ بالکل خالی تھا، مگر دیوار پر پانی کے قطروں سے ایک جملہ لکھا ہوا تھا، تم مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ رات بھر جاگتا رہا، لیکن جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، وہ آواز اور وہ تحریر دونوں غائب ہو چکے تھے۔ اگلے دن عمران سیدھا گاؤں کے پرانی مسجد میں موجود ایک نیک بزرگ کے پاس پہنچا۔ اس نے پوری بات بتائی۔ بزرگ نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر ایک چھوٹی سی شیشی میں پانی پر دم کر کے دیا اور کہا، یہ پانی اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا، نماز کی پابندی کرنا اور رات کو اکیلے باہر مت نکلنا۔ اگر وہ دوبارہ آئے تو اس کی طرف مت دیکھنا، صرف اللہ کو یاد کرنا۔ عمران نے ایسا ہی کیا۔ 3 راتیں سکون سے گزر گئیں، مگر چوتھی رات 12 بجے اچانک بجلی چلی گئی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اسی لمحے دروازے پر 3 زوردار دستک ہوئیں۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ عمران نے ہمت نہ کی کہ دروازہ کھولے، مگر پھر وہی سرد آواز سنائی دی، عمران دروازہ کھولو، خدا کے لیے دروازہ کھولو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ وہ خاموش بیٹھا رہا
اور مسلسل دعا پڑھتا رہا۔ اچانک دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا۔ دہلیز پر وہی دلہن کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تمہیں کچھ نہ کہوں گی، بس مجھے انصاف دلا دو، وہ روتے ہوئے کہنے لگی تو عمران نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیسا انصاف؟ دلہن نے سرد آہ بھری اور کہا، جس رات میری شادی تھی میری جان لی گئی تھی اور پھر حادثے کا نام دے کر مجرم کو بچایا گیا۔ عمران حیرت سے منہ کھولے اس کی بات سن رہا تھا۔ یہ شخص سرفراز میرا مجرم ہے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، مگر جب میں نے اسے چھوڑ کر دوسرا جیون ساتھی چنا تو وہ چپکے سے آ کر میری زندگی کا چراغ گل کر گیا۔ عمران نے سرفراز کی تصویر کو بغور دیکھا اور کہا، اگر واقعی یہ تمہارا مجرم ہے تو سنو اے دلہن، اسے سزا مل کر رہے گی۔ دلہن آنکھوں میں ایک امید لیے عمران کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اگلے دن عمران کام پر جانے کا سوچ کر گھر سے نکلا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اسے ایک بوڑھی عورت نے آواز دی۔ عمران نے پلٹ کر دیکھا تو اس نے اپنے پیچھے ایک بوڑھی عورت کو موجود پایا، جس نے کافی وزن اٹھا رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس سے چلنا محال تھا۔ بیٹا، مجھے ذرا گھر تک تو چھوڑ دو، بڑی تھک گئی ہوں، اس نے بے چارگی سے کہا تو عمران نے آگے بڑھ کر اس سے سامان پکڑ لیا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ بوڑھی عورت اسے ایک چھوٹی سی بیٹھک میں لے گئی، جہاں ایک بیمار اور کمزور شخص لیٹا ہوا تھا۔ اسی بیٹھک میں کچھ ٹوٹا پھوٹا سامان تھا، جس سے اس کی غربت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ عمران تھوڑا آگے بڑھا اور سامان نیچے رکھ کر جوں ہی اس کی نظر بیمار شخص پر پڑی، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سرفراز تھا۔ بوڑھی عورت کہنے لگی، تمہارا بہت شکریہ بیٹا، میں شام تک بھی سکون سے یہ سامان گھر تک نہیں لا سکتی تھی، تم نے 1 منٹ پہ میرا سامان گھر تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری پریشانیاں دور کرے۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، 25 سال سے بیمار ہے، کم وقت جب سے نور کی موت ہوئی ہے اس روز سے چارپائی سے لگا ہوا ہے۔ نور کے ذکر پر بوڑھی عورت کے چہرے پر نفرت پھیل گئی۔ عمران نے فراز سے پوچھا، نور کی موت کیسے ہوئی تھی؟ فراز نے نظریں جھکا لیں۔ عمران کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے بوڑھی عورت سے کہا، تمہارے بیٹے نے نور کی جان لی تھی، اسے قانون کے حوالے کیا جائے۔ سرفراز نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا، 25 سال سے خود کو بے گناہ ثابت کرتے ہوئے میں تھک چکا ہوں، میرا ضمیر مجھے کسی وقت سکون سے نہیں لینے دیتا، میں مانتا ہوں کہ میں مجرم ہوں۔ بوڑھی عورت نے کہا، اے بدبخت انسان، آج سے میں تجھ سے اپنا ہر رشتہ ختم کرتی ہوں۔ عمران نے فراز کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب فراز نے ساری عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنی تھی۔ اس دن کے بعد کسی نے نور کو دلہن کے روپ میں گلیوں میں گشت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر عمران رات کے وقت قبرستان کے قریب سے گزرتا ہے تو اسے بڑی دل فریب سی خوشبو محسوس ہوتی ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ نور انصاف مل جانے پر اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔